السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بہت سارے احباب کی طرف سے یہ سوال تھا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، بیماری کی وجہ سے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسے مرض کی وجہ سے جس سے تندرست ہونے کی اسے امید ہی نہیں ہے، تو اس کے لیے روزہ رکھنے کا کیا حکم ہے، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھے گا تو اس کا فدیہ کتنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کے متعلق یہ ارشاد فرمایا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ تم پر بھی روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر ہم نے فرض کیے تھے، اور اس کا مقصد بیان فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، بچ جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ، نیک اور صالح اعمال کرنے لگ جاؤ۔ یہ روزوں کا مقصد ہوتا ہے۔ اس رمضان کے مہینے میں بندہ اپنی تربیت کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے۔ فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں موجود ہو، سفر میں بھی نہ ہو، بیمار بھی نہ ہو، روزہ رکھنے کی طاقت اس میں ہو، تو اس کے لیے لازم ہے فلیصمہ، وہ اس کے روزے رکھے گا۔ اس کے لیے رمضان میں ہی روزے رکھنے فرض ہے۔ اور جو بیمار ہے اس کے متعلق فرمایا ایام معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ گنتی کے چند دن ہوتے ہیں، تو اگر کوئی شخص ان میں بیمار ہو جائے یا وہ سفر میں ہے تو جتنے روزے اس کے سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے رہ جائیں گے، یہ روزے وہ رمضان میں نہیں رکھ سکا تو عید کے بعد اگلے رمضان سے پہلے وہ یہ روزے رکھ لے گا۔ مثال کے طور پہ اگر کسی کے 5 روزے بیماری کی وجہ سے رہ گئے تو وہ عید کے بعد اگلے رمضان سے پہلے یہ 5 روزے رکھ لیں۔ ایسے ہی اگر کوئی سفر میں تھا، اس کے 10 روزے رہ گئے، 20 رہ گئے، سفر میں ہونے کی وجہ سے نہیں رکھ سکا، مشکلات تھیں، تو وہ عید کے بعد اگلے رمضان سے پہلے یہ روزے رکھ لے۔ فعدۃ من ایام اخر۔ رہا وہ شخص جو اتنا بوڑھا ہو چکا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہی نہیں ہے، ایسے ہی ایسا مریض جس کو اب تندرست ہونے کی امید ہی نہیں ہے، کوئی جان لیوا مرض اسے لاحق ہو گیا ہے جس میں نہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے اور نہ ہی اسے امید ہے کہ وہ تندرست ہوگا کہ بعد میں روزہ رکھ لے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ دے دیں۔ اب فدیہ کتنا ہے؟ طعام مسکین، ایک مسکین کا کھانا یہ روزے کا فدیہ ہوتا ہے۔ تو جو شخص بوڑھا ہونے کی وجہ سے، مرد ہو یا عورت ہو، بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسے مرض کی وجہ سے جو کہ ان کے ساتھ دائمی ہو چکا ہے، اب وہ مرض جانے کی کوئی امید ہی نہیں ہے، تندرست ہونے کی اسے امید ہی نہیں ہے، اور اس مرض کی حالت میں روزہ رکھنا بھی بڑا مشکل ہے، ناممکن ہے، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ فدیہ ادا کر دیں۔ اگر ان کے 1 مہینے کے روزے رہ گئے ہیں، پورے 30 روزے اگر ان کے رہ گئے ہیں، تو وہ ہر روزے کے بدلے میں 1 مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اگر یہ ان کے لیے ممکن نہ ہو تو تقریباً نصف سا، یعنی 1 کلو غلہ جو ہے، گندم، یہ روزے کا فدیہ بنتا ہے۔ وہ 1 کلو گندم 1 روزے کے بدلے میں فدیہ دے دیں، یا جو بھی غلہ وہ استعمال کرتے ہیں وہ 1 روزے کے بدلے میں 1 کلو اناج یہ فدیہ دے دیں۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ پیسے بھی دے سکتے ہیں، یعنی 1 کلو گندم کے یا جو بھی غلہ وہ دینا چاہتے ہیں اس کے کتنے پیسے بنتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر 100 روپیہ بنتا ہے 1 کلو اناج کا، تو وہ 1 روزے کے بدلے میں 100 روپیہ فدیہ دے دیں، کسی مستحق کو، مسکین کو، فقیر کو وہ یہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ قرآن نے تو بیان کیا فدیۃ طعام مسکین، مسکین کو کھانا کھلا دیں یا اسے 1 کلو غلہ دے دیں 1 روزے کے بدلے میں۔ اگر کوئی غلہ نہیں دے رہا تو وہ 30 روزے اگر اس نے نہیں رکھے تو وہ روزانہ 1 مسکین کو گھر بلا کر اپنے روزے کا فدیہ ادا کر دے، یعنی اسے کھانا کھلا دیا کرے۔ غالباً حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق میں نے پڑھا، بڑھاپے کی وجہ سے جب ان سے روزے نہیں رکھے گئے تو انہوں نے 1 مہینہ یعنی روزانہ 1 مسکین کو گھر بلا کر گوشت کے ساتھ کھانا کھلایا۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ روزانہ 1 مسکین کو
جو شخص روزہ نہیں رکھ پا رہا، طاقت نہیں ہے روزہ رکھنے کی، دائمی مریض ہے یا بڑھاپے کی وجہ سے نہیں رکھ پا رہا، اس کے لیے مشکل ہے روزہ رکھنا، تو پھر جو ہے وہ ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیا کرے، یہ اس کا فدیہ ہے، یا پھر وہ 1 کلو اناج یہ فدیہ دے دیا کرے اپنے روزے کا، ایک روزے کے بدلے میں۔ واللہ تعالی اعلم۔